کرام فرماتے ہیں جب کسی محفل میں بیٹھ کر مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں تو اس سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جو فرشتے آسمانوں پر محسوس کرتے ہیں. زمین پر درود پڑا جائے فرشتے آسمانوں پر محسوس کرتے ہیں اور ریکگنائز کر لیتے ہیں, پہچان لیتے ہیں کسی جگہ پر نبی پاک علیہ السلام کے امتی پیارے آقا پر درود بھیجے. اب درود میں کیسی خوشبو ہے, اور وہ خوشبو کیوں نہ ہو کہ ذکر کس مہکے مہکے آقا کا ہے. جمال مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے نا کہ حسن میں ان جیسا کوئی نہیں. حسن میں نارملی چہرہ, اعضائے جسم, آنکھیں, کان, لب, بال, باڈی کے پارٹس کا ذکر ہوتا ہے. نبی پاک کا ہر عضو جو جس پہ مبارک ہے وہ با کمال ہے, مگر آج میں ان پر بات نہیں کروں گا. وہ تو ہے ہی ایسے با کمال کے ساری زندگی گفتگو کرتے رہے, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا. بات پوری نہیں ہوتی, مگر آج میں ان دو چیزوں پر بات کروں گا. خاص طور پہ یہ نوجوان بیٹھے جو بڑا آئیڈیالائز کرتے ہیں آج کل دنیا میں بہت سارے لوگوں کو. کوئی کہتا ہے میں فلاں فٹ بالر کا دیوانہ, میں فلاں کرکٹر کے پیچھے لگا ہوا, وہ کسی اداکار کو فالو کر رہا ہے, اس جیسے بال, اس جیسے کپڑے, اس جیسا اسٹائل, وہ بڑا حسین ہے, بڑا اسٹائلش ہے. آج تو میں اس کی بات کرنے آیا ہوں کہ جس کا وہ باڈی کی وہ دو چیزیں جس سے پوری دنیا گھن کھاتی ہے, آپ کے اور ہمارے پسینے سے. میں اور آپ عطر کیوں لگاتے ہیں؟ عطر اور پرفیوم لگانے کی وجہ کیا ہے؟ میں اور آپ عطر اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمارے پسینے کی بو سے کسی کو تکلیف, اور ہمیں بھی فریش فیل ہو, ہمیں بھی تکلیف نہ ہو. ہم پسینے کی بو سے بچنے کے لیے عطر لگاتے ہیں, اور میرے آقا وہ ہیں جن کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. دنیا کا ایک حسین لا کر دکھا دو جس کے پسینے میں خوشبو ہو, اور میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے پسینے کی خوشبو کا عالم یہ ہے. پوچھو بریلی کے تاجدار سے, لکھتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. اللہ اکبر, کیسا پسینہ خوشبودار تھا. مدینہ منورہ اور مکے کے لوگ بڑی خوشبو لگاتے ہیں. جو مکے مدینے گئے انہیں پتا ہے اب بھی عطر کی بڑی بڑی دکانیں ہیں اور بہت کمال کی خوشبو لگاتے ہیں, مہنگی خوشبو لگاتے ہیں. مدینہ شریف میں ایک صحابی رسول پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے, کہتے حضور بچی کی شادی ہے اور مجھے عطر چاہیے, خوشبو چاہیے. نبی پاک نے پیسے نہیں دیے کہ جاؤ جا کر عطر خرید لو. آقا فرماتے کل آنا, ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا. صحابی رسول دوسرے دن شیشی لے کر جاتے ہیں. میرے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا. مانگی خوشبو ہے, عطا پسینہ فرما رہے ہیں. فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو, دلہن کو دے دو. وہ دلہن بھی کیسی کمال کی ہے, کیسی عاشق رسول ہے, اس نے وہ پسینہ لگانا شروع کیا. میں اور آپ اچھا عطر لگا لیں, ایک کمرہ مہکتا ہے. علماء موجود ہیں, حدیث کی کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے کہ جب اس دلہن نے وہ پسینہ لگانا شروع کیا, پورے مدینے میں اس کی مہک جا رہی ہے. مدینہ منورہ میں وہ گھر جو تھا وہ بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا, خوشبو والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. میں اور آپ پسینے سے بچنے کے لیے عطر لگاتے ہیں. آقا وہ ہے جن کا پسینہ لگائیں تو گلیاں مہک جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں او واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے پھول. اب ذرا غور کیجئے یہ کیسی مہک ہے. ابھی میں مسجد میں آ رہا تھا, اس سے پہلے میرا ایک اور جگہ ایونٹ تھا, بیان تھا, تو میرے ساتھ عرفان بھائی ہوتے ہیں. میں گاڑی میں بیٹھ کے پوچھتا ہوں اگلی جگہ کتنی دیر میں پہنچ جائیں, تو وہ لوکیشن لگاتے ہیں, کہتے ہیں 12 منٹ 14 منٹ 15 منٹ لوکیشن پتا ہے, اور وہ فوراً وہاں پر اتنے منٹ میں ہم نارملی پہنچ جاتے ہیں. زندگی آسان ہو گئی. آج سے 10 سال پہلے کیا ہوتا تھا, ہاں بھائی کدھر جانا ہے, آپ دوراجی کالونی پہنچیں گے, چوراہے سے دوسری گلی میں پھر لال بورڈ نظر آئے گا تو رائٹ مڑ جائیے گا, پھر ایک پول نظر آئے گا تو لیفٹ گھوم جائیے گا. ایڈریس ہی ڈھونڈتا رہتا تھا بندہ. اب لوکیشن نے زندگی آسان کر دی, بندہ ڈاٹ اس گھر پر, اس مکان پر, اس مسجد پر پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, نیویگیشن سے, ٹیکنالوجی سے فائدہ ہوا. مگر آج سے تقریباً 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے پاس بھی ایک نیویگیشن سسٹم تھا. ہاں, ان کے پاس بھی لوکیشن جو ہے نا وہ لوکیٹر سسٹم تھا. وہ لوکیٹ کیسے کرتے تھے, پوچھتے نہیں تھے نبی پاک کہاں گئے ہیں, سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے, خوشبو بتاتی آقا گزر کے گئے. ہائے ہائے, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار. آقا جس سڑک سے گزرتے نا وہ زمین عنبر عبیر ہو جاتی تھی, غبار مشک ہو جاتا تھا. عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے 1450 سال پہلے گزرے ہیں نا,
آج بھی کسی عاشق رسول کو مدینے لے جاؤ، ہاں آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اس کو مت بتاؤ کہاں لے جا رہے ہو، آنکھوں پہ پٹی باندھے، عاشق رسول ہونا چاہیے، ناک میں وائرس نہیں ہونا چاہیے۔ اور کووڈ کے زمانے میں آیا تھا نا وائرس، سونگھنے کی صلاحیت چلی گئی تھی، آج بھی کچھ لوگوں کو مدینے میں خوشبو نہیں آتی، وہ اپنا وائرس کا علاج کرا ہے۔ عاشق رسول ہے، اس کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے مدینے لے جاؤ، وہ مدینے میں داخل ہو کر بتائے گا، کیا بتائے گا؟ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آج بھی گلیاں بتا رہی ہیں کہ میرے آقا کی مہک کا عالم کیا ہوگا۔ صرف دو چیزوں پر بات کرنی ہے، پسینے پر، جو دنیا کے ہر بندے کا پسینہ بو والا ہوتا ہے، میرے آقا کا پسینہ ایسا مشکبار ہے، پھر کسی اور سے کیوں پیار کیا جائے۔ اب دوسری چیز، تھوک، ہمارے سامنے کوئی تھوک دے گن آتی ہے، مگر میرے آقا کا لعاب مبارک کا عالم کیا ہے۔ عتبہ بن فرقد صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ، ان کی چار بیوی، ہر زوجہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی تھی، خوشبو لگتی، جب بھی ان کے پاس جاتے تو ان کے اندر سے بہت کمال کی خوشبو آتی، تو بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ کون سی خوشبو لگاتے ہیں، اس سے اچھی خوشبو ان کی ہوتی ہے۔ ایک بار چاروں مل کے پوچھ لیتے ہیں، انہوں نے حضرت کو بٹھایا کہ آپ خوشبو کون سی استعمال کرتے ہیں، اتنی کمالی خوشبو آپ کے جسم سے آتی ہے، پورا کمرہ مہک جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو کوئی خوشبو لگاتا ہی نہیں، کوئی خوشبو نہیں لگاتے، آپ اتنے مہکتے کیسے ہیں؟ کہا کچھ عرصہ پہلے میری باڈی پر اسکن ڈیزیز ہو گئی، جسم پر کوئی آبلے وغیرہ جسم کے کوئی پرابلم ہو گئی، کہتے میں نبی پاک اسلام کی بارگاہ میں گیا۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ صحابہ کرام کو جب کوئی پرابلم ہوتی کہیں اور نہیں جاتے، سرکار کے قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں، انہیں معلوم تھا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا حضور، جسم میں پرابلم، پیارے آقا نے فرمایا عتبہ اپنا کرتا اتارا، کہتے ہیں میں نے اپنا کرتا اتارا، میرے آقا نے لعاب دہن نکالا، میرے جسم پر ملنا شروع کیا، کرم نوازی تو دیکھو نبی پاک کی، کہتے وہ دن ہے آج کا دن ہے، بیماری تو چلی گئی ہے، جسم ویسے ہی مہکتا رہتا ہے۔ ارے جس کے تھوک کا عالم یہ ہے، جس کے لعاب کا عالم یہ ہے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکلتی ہے جنگ احد میں، آنکھ میں تنکا جائے نا چیخ نکل جاتی، آنکھ نکل گئی، تیر لگا آنکھ باہر آ گئی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، امیجن دا پین، کتنا درد ہوگا۔ نکلی ہوئی حضور آنکھ نکلی، حضور نے لعاب دہن آنکھ پر لگایا، واپس آنکھ اس جگہ پر لگائی، اللہ سے دعا کی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں، میں ایک اور عجیب سی بات آپ کو بتاتا ہوں، دنیا میں جس باڈی پارٹ کا آپریشن ہوگا نا آپ کا، وہ ویسا فنکشن نہیں کرے گا جیسا پہلے کر رہا ہو۔ کسی کے دو گھٹنے ہوں، ایک پیر کا آپریشن ہو جائے، اس پہ آپریشن میں پاور رہے، دو ہاتھ میں سے ایک ہاتھ پہ ہڈی ٹوٹ جائے، راڈ ڈل جائے، بندہ کہتا ہے آپریشن کے بعد ویسی پک اپ نہیں کر رہا، ایسا ہی ہے نا، یہ تو آپریشن ہوا تھا نا، آنکھ واپس لگائی ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں جو آنکھ ٹھیک ہے اس سے زیادہ اچھا یہ والی آنکھ دیکھ رہی ہے جو نبی پاک نے لگا دی ہے۔ جس کے لعاب کا عالم یہ ہے، جس کے پسینے کا عالم یہ ہے، اس کے جسم اقدس کا عالم کیا ہوگا، ان کے ہاتھوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی زلفوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا، ارے اس چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ اللہ ہو بچپنے کی کھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ آنکھیں کیسی ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہاتھ کیسے ہیں، ہاتھ جس سخت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ کان کیسے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے ہونٹ کیسے ہیں، فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ ناک مبارک ایسی اٹھی ہوئی اور ایسے نور والی ہے، فرماتے اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ایک باڈی پارٹ کی بات کریں، طاقت کیسی ہے، بازوؤں میں قوت کیسی ہے، فرماتے ہیں جن کو بازو جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ زبان کیسی ہے، فرماتے جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا سبحان اللہ جب مسکراتے ہیں تو غمگین دلوں کا کیسے سہارا بن جاتے ہیں، فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس
ہیں نبی پاک مسکرا دے تو روتا بندہ ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، آج جمال مصطفیٰ پر ذکر ہو رہا ہے، نبی پاک کے حسن و جمال پر بات ہو رہی ہے۔ ذکر کا مزہ ایسا ہے، دیدار کا عالم کیا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں، دیکھا نہیں تم نے دیکھا ہوگا۔ جادو ساؤں میں کلیئر نظر آتا ہے، نظر نہیں کلیئر سکھائے ہوتے آقا بھی جلوہ۔ میں کبھی پھر 14ویں رات کے چاند، پھر آقا کو دیکھ، میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت آئے، کیوں نہ تڑپے، کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دیدار آج بھی ہوتا ہے، یہ بھی آج بھی دیدار کریں۔ کثرت یہ وظیفہ ہے، جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اسے نبی پاک کی خواب ملتی ہے۔ نمازوں کی پابندی، سنوں پر عمل، گناہوں سے توبہ، اور آنکھیں بھی تو پاک کرنی ہے نا۔ جن آنکھوں سے نبی پاک کو دیکھنا ہے وہ آنکھیں حرام بھی دیکھیں گے، آنکھیں پاک کریں، دل پاک رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے۔ میرا دل یادگار مدینہ بنانا ہے تو دل کو گندگی سے پاک بھی، ایک ہی برتن میں گندگی بھی ڈالو اور دودھ بھی ڈالو، دودھ کا کیا حال ہے؟ صاف ستھرا پینا ہے تو برتن پہلے صاف کرنا ہوگا، تو یہ دل بھی ایک برتن کی صافی بھری ہوئی ہے، بغض بھرا ہوا، تکبر موجود ہے، انتقام موجود ہے، مسلمانوں کے لیے بری بری پلاننگ موجود ہے۔ بندہ کا سینہ میں مدینہ، جب خیال آیا نا کہ مزہ نہیں، وہ رقت قلبی نہیں ملتی، وہ لطف نہیں اپنے بارے میں نہیں چین۔ خود قرآن میں رب نے فرمایا الا باللہ، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ نبی پاک کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیے، کیوں قرآن کیا ہے مجھے ذکر ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو کیا کہیں گے؟ ذکر الہی کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر، ذکر الہی ہے نا، تو قرآن میں بھی تو نبی پاک کا ذکر ہے، تو نبی پاک کا ذکر قرآن میں ہے تو مطلب یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے دشمنوں کا انجام اور ان پر آنے والا عذاب اس لیے پڑھے کہ اللہ نے ان کو کیسا بدلہ دیا، ان پر کیسا عذاب نازل کیا، اللہ کی قدرت کتنی شاندار ہے۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے پیاروں کا ذکر بھی کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، جب ان تمام اذکار کے اندر لطف نہ آئے نا، آپ انجوائے نہ کریں، اللہ نے زبان میں چکھنے کا ٹیسٹ دیا ہے، ہاتھوں میں چھونے کا ٹیسٹ دیا ہے، گرم پتہ چل جاتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے۔ عبادت، ایمان کی حلاوت، ایمان کا ٹیسٹ کیوں نہیں مل رہا؟ کوئی بیماری ہے کہ نا، آپ کی فیوریٹ ڈش مثال کے طور پر بریانی ہے، تو بریانی بڑی پسند ہے، جس دن آپ کا بیمار طبیعت خراب ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے بخار میں، وہی بریانی اچھی، بندہ کہتا ہے کیسی بنائی ہے بریانی، گھر والے کہتے ہیں ویسی بنائی جیسی بناتے ہیں، آپ کے منہ میں پرابلم، چائے اچھی نہیں لگتی، بندہ کہتا ہے کڑوی چائے، چائے آپ کی زبان کڑوی ہو گئی ہے، ہوتا ہے نا، اچھی چیزیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن آپ کیا کرتے ہو؟ کھانا جاری رکھتے ہو، ساتھ لیتے ہو، پتہ ہے جیسے ہی ٹیسٹ واپس، ایسے ہی ابھی ٹیسٹ نہیں آ رہا، تلاوت کرتا ہوں نیند آتی ہے، اجتماع میں جاتا ہوں بھاگنے کو جی جاتا ہے، مسجد میں آتا ہوں بے قراری ہو رہی ہے، تو سمجھ جاؤ دل کرتا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ اسی لیے بھاگ جاتے ہیں کہ یار دل ہی نہیں لگتا میرا، تو نہ بیان میں دل لگتا ہے، نہ محفل میں مزہ آتا ہے، نہ مدنی چینل کھولتا ہوں فوراً چینج کر کے دوسرے چینل پہ چلا جاتا ہوں، دل ہی نہیں لگتا۔ تو اب آپ نے پکڑنا ہے اپنے آپ کو کہ دل نہیں لگ رہا تو بیماری ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ آپ کو کرتا رہے، دوائی ساتھ لیتا رہے، توبہ کرتا رہے۔ جس دن دل سے یہ زنگ دور ہوگا، انشاءاللہ ہر سجدہ آپ کو لطف دینے لگے، ہر دعا میں آنسو بہیں گے، ہر محفل میں آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ لطف بھی اس میں ہے نا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ ذکر میں دلوں کا چین ہے، تو مجھے تو چین ملنا چاہیے، میں انجوائے کروں۔ دیکھیں ماشاءاللہ کئی میں چہرے دیکھ رہا ہوں فریش ہو گئے، فیل ہونا کہ میں جب محفل میں جاتا ہوں، بیان میں جاتا ہوں، نبی پاک کی بات سنتا ہوں، میری تھکن دور ہو گئی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا مطلب دل زندہ ہے، تمہیں چین مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے، انجوائمنٹ مل رہی ہے۔ اچھا اس میں بھی ایک اور آپ کو بات بتاؤں، ابھی اصل امتحان تو رات کو 2 بجے، رمضان کے علاوہ آپ نے کب مجھے ٹائم دینا؟ کل ورکنگ ڈے بھی ہے، پھر بھی آپ بیٹھے مسجد کی۔ بڑی وجہ یہ کہ شیطان بند ہے، ہاں وہ بہکانے والا بھی موجود نہیں ہے، عام دنوں میں بلا کے دکھا دیں آپ نے کدھر آنا ہے، تو وہ ایک بازی ہے، شیطان بند ہے۔ اب لیکن عقل مند وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پریکٹس اتنی مضبوط کر لے، رمضان میں اتنا تگڑا ہو جائے، روحانی طور پہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ جب شیطان بھی آ جائے نا تب بھی اچھی۔ اصل مقابلہ تو 4 رات سے بعد ہے، اب دیکھنا ہی کہ آپ میں سے کون کون اس مقابلے کو جیتتا اور کون ہار جاتا ہے۔ دل بڑا غمگین ہے، امام صاحب بیٹھے ہیں اور بھی کئی لوگ سلطہ ہو رہے ہیں، یہ 4-5 دن رہ گئے ہیں، یہ رونقیں، یہ بہاریں سب ایسے غائب ہو جاتے ہیں، بندہ کدھر گئے سارے مسلمان؟ رمضان گئے، بندے مسلمان کہاں چلے گئے؟
اس رویوں کو اتنا مضبوط دیکھیں نا، ینگسٹر بیٹھے ہیں، جب کوئی ہیبٹ بنانی ہوتی ہے، کوئی عادت، کوئی ڈائٹ ہوتی ہے، کوئی ورزش کر، کیا کہتے ہیں 20-25 دن مشکل گزریں گے، پھر عادت بن، کوئی آپ نے چینی چائے پی لی، کڑوی لگ رہی ہے، میٹھی بھی اچھی نہیں لگے گی، عادت ہو جائے گی. بالکل اسی طرح اچھا کسی کو پان سگریٹ چھوڑنا ہے، پہلے بھی مشکل ہے، اگر اس پہ پکا ہو گیا چھوٹ جائے گا، بند ہے. ایسی عادتیں بنا لو کہ بعد بھی وہ عادتیں پکی رہے نا. جس نے پورا مہینہ ساری نمازیں پڑھی، کیسے نمازیں قضا کر سکتے؟ تو پراپر عادت بن گئی نا. اس بار ہم نے اتنا اسٹرانگ ہونا ہے، انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ بے شک رمضان چلا جائے ہم مسجد سے دور نہیں ہوں گے، ہم رمضان کے بعد بھی نمازی رہیں گے، ہم رمضان کے بعد بھی نیک رہیں گے، رمضان کے بعد بھی عبادت کرنے والے بنیں گے. یہی تو اصل مقابلہ ہے. ہم دکھتا ہے یعنی اگر مغرب میں اعلان ہو جائے نا تو عشاء میں وہ جو روز تراویح میں آ رہا ہوتا ہے وہ عشاء میں نہیں آ رہا ہوتا. اس بار اپنے آپ پر دیکھیں، یہ پتا کہ آخری عشق کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے یہ ذکر کا دیدار بھی کرنا ہے. اچھا یہاں تو کرنا ہے انشاءاللہ خواب میں، ورنہ قبر میں تو سب کی ملاقات ہے نا. اور پتہ ہے آپ کو 1 to 1 ملاقات ہے. ہاں نبی پاک سے آپ سب کی 1 to 1 انشاءاللہ ملاقات ہونی. ملاقات کی کیا تیاری، میٹنگ کی کیا تیاری. ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو نبی پاک کو دیکھ کر نہیں پہچان سکیں گے. جہنم کی اللہ ایسے بھی ہوں گے سرکار کو دیکھیں گے، اللہ درود و سلام پڑھنا ہے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کی اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے جس نے ساری زندگی نعتیں پڑھی، ساری زندگی جن کی سنتوں پر عمل کیا. لوگوں نے تانے دیے مگر اس نے چہرے پہ داڑھی سجائی، لوگوں نے مذاق اڑایا مگر وہ سر پر امامہ پہن کے گھومتا رہا. اس نے سنتوں والا لباس پہنا تو فیملی کے لوگوں نے اعتراض کیا. اگر جس نے حرام روزی کو اس لیے دھکار دیا کہ میرے آقا نے منع کیا ہے، وہ دین کا کام کرتا رہا. وہ تو انتظار میں ہے کہ کب وہ دن آئے کہ نبی پاک کا دیدار ہو اور آقا کا دیدار کروں اور نبی پاک اپنے سینے سے لگائیں کہ یہ میرا غلام ہے جو سنتوں پر عمل کرتا رہا. اب سوچنا میں نے اور آپ نے ہے کہ ہم کیا ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جب قبر میں سرکار کو چہرہ دکھائیں یہ پاک ہم سے راضی ہو، وہ ہمیں اپنے دامن میں چھپا لے. ورنہ وہ لوگ جو سنتوں سے دور زندگی گزار رہے ہیں، جو حرام کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں، جب کیا بارگاہ میں کہتے ہیں یار اگر میں اکیلا حرام چھوڑ، میں اکیلا جھوٹ، میں اکیلا ملاوٹ چھوڑ دوں، میں اکیلا رشوت چھوڑ دوں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ سارا دنیا سارا معاشرہ کر رہا ہے، ہماری کتنی مارکیٹ غلط کرتی ہے. اپنے حصہ میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے نا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہی تو فرمایا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے. آقا کی تشریف لے آئے نا اور راضی ہو گئے، کیا ہوگا؟ قیامت تک کے لیے چین ہو جائے گا. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جب حضور کرم فرما دیں گے، آپ کے پیارے قدم لگ جائیں گے تو میری اندھیری قبر کی رات بھی جگمگا اٹھے گی. کیا اعلیٰ کہنا گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے. حضور قبر اندھیری ہے، اپنے نورانی قدم لے کر آئیے نا، آپ آئیں گے تو میری قبر میں اجالا ہو جائے گا. تو اے میرے پیارے بھائیوں، اس رمضان کے بعد زندگی ایسے گزارنی ہے، آج سے زندگی ایسے گزارنی ہے اس نبی پاک سے میٹنگ میں میرے آقا مجھ سے راضی ہونے چاہیے. اور آؤ میں بتاتا ہوں راضی ہوں گے. خود راضی ہونے کا فارمولہ بھی فرمایا ہے. آقا فرماتے ہیں نتی فقط احبنی ومن احبنی کانا معی فی الجنہ. آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی، مجھ سے محبت کی، مجھ سے محبت جنت میں. دعوت اسلامی والے جو بار بار سنتیں بتاتے ہیں نا، کچھ کو اریٹیشن ہوتی ہے. جب دیکھو سنتوں بڑا قافلہ، سنتوں پہ بات کرتے ہیں، سنتیں سکھا رہے ہوتے ہیں. سنت ہی جنت میں جانے کا طریقہ حصار ہے. آپ کے گھر میں کتنے دروازے ہیں؟ ایک آپ کے بیڈ روم کا دروازہ ہے، اس پہ کافی تھا. آپ نے گھر کا دروازہ باہر الگ بنایا، بعد اس کا الگ دروازہ بنایا. کیوں اتنے سارے دروازے رکھے ہیں؟ کہ یار سیکیورٹی رہے. حساب نفل بھی پڑھا کرو، مستحبات پہ بھی عمل کریں. آج کل تو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ آئے ہیں سنت ہی ہے نا، چھوڑ دو. تراویح تو سنت ہے، کوئی ضروری نہیں. مولوی لوگوں نے نماز مشکل بنائی ہوئی ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. آپ سوچیں ان کا پلان کیا ہے کہ لوگ مسجد سے دور ہو جائیں. لاکھوں کروڑوں لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں مگر سوشل میڈیا پر آ کر یہ کہنا کہ تراویح کوئی ضروری نہیں، سنت ہے چھوڑ دو، یہ عمل سنت ہے چھوڑ دو. ارے میں نبی کا غلام ہوں، ان کا طریقہ چھوڑ دو، میں ان کی سنت چھوڑ دوں، پھر میرے
عشق رسول کا کیا ہوا؟ آقا فرما رہے جو میری سنت سے محبت کرے وہ ایسا ہے اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، وہ جنت تو ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ ارے صحابہ کرام تو ان سنتوں پر بھی عمل کرتے تھے جن کا حکم نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی ایک بار کسی کو دیکھ کر ایک مقام پر مسکرائے، پوچھا گیا کیوں مسکرائے؟ کہا وجہ کوئی نہیں ہے، یہی مقام تھا، اسی انداز سے میرے آقا مسکرائے تھے، میں ان کی ادا کو ادا کر۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے درخت کے نیچے سے نیچے جھک کے عزیز کا غالب نیچے گزر رہے ہیں، جب سر جھکا کے گزر رہے ہیں، پیارے آقا کے ساتھ آیا تھا نا، درخت نیچا تھا، چھوٹا تھا، پیارے آقا یہاں اپنا سر اقدس جھکا کے ان کی ادا کو۔ کمال ہے، ان سنت کے بارے میں تو کہا بھی نہیں گیا۔ ایک بار مولا علی شیر خدا اپنے ساتھی کو لے کر گھوڑے پر جا رہے ہیں اور جاتے جاتے ایک مقام پر رکے، آسمان کی طرف دیکھا، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہ بخشے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کرنے کے بعد اپنے ساتھی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کی وجہ کیا؟ یہی مقام تھا، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اسی جگہ پر موجود تھا، میں آقا کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھا تھا، سواری پر میں ساتھ تھا۔ نبی پاک نے آسمان کی طرف نظر فرمائی، اللہ سے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں، میرے آقا مجھے دیکھ کر مسکرائے، میں ایگزیکٹلی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ پھر میں نے نبی پاک سے سوال کیا یا رسول اللہ مسکرائے کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے اے علی جب کوئی بندہ گناہ کر کے گناہگار ہو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اے علی جب بندہ اللہ سے گناہ کی معافی مانگتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے، اے علی رب کے مسکرانے کی وجہ سے میں تمہیں دیکھ کر اللہ سے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا مسکرانا ہمارے اور آپ کے مسکرانے جیسے تو جسم سے پاک ہے نا، کہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ وہ مسکرانے کا مطلب ہی اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اسے بخش دیتا ہے، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر بھی اس وقت رائٹ ٹائم ہے، یہ جو دن رہ گئے نا ڈیسیژنز لے، بہترین فیصلے بعد والی زندگی اسی کو کنٹینیو کرنا ہے یا ہر سال کی طرح وہی رمضانی رہا ہو اس کے بعد پھر غائب؟ ارے سامنے جنازہ ہے، ایسے ہی دنیا حالات آپ کے سچی تو رمضان کے بعد بھی اللہ کے محبوب بندے بن کر گزاریں۔ یہاں میں آخری آپ کو ایک ٹپ دے کر جانا چاہتا ہوں، میں نے بہت غور کی وجہ کیا ہے، بڑی تعداد میں لوگ نمازی میں لوگ مسجدوں میں ہیں، ایسے کیوں غائب ہو جاتے ہیں؟ ہر سال غائب ہو جاتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، 27ویں کو بھی روتے ہیں، وعدے بھی کرتے ہیں، کیسے غائب ہو جاتے ہیں؟ کوئی ریزن تو ہوگا، تو اس میں ایک بڑا ریزن پتہ ہے کیا نظر آتا ہے؟ توبہ کرتے ہیں، سچے ہو آپ سب سچی نیت کر رہے ہوں گے کہ بس یار اب تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم نیت تو کرتے ہیں، کمپنی چینج، اپنے دوست تبدیل نہیں کرتے۔ ہم رمضان کے بعد بھی انہی دوستوں میں جا کر بیٹھتے ہیں جو نماز پڑھنے پر ہمیں طنز کرتے ہیں، چاہیے مولوی ہو گیا کیا پڑھ لی نا رمضان میں جتنی پڑھنی تھی، اب جمعے کو چلے گئے ٹوپی پہنے تو مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کچھ لوگوں کی اعتکاف میں داڑھی بڑھ جاتی ہے کہ چلو سنت پہ عمل کریں، دوست مذاق اڑاتا ہے کیا ہو گیا تجھے جلدی چل شیو کروا کے آ، روک رہے ہیں جو ہمیں نیک بننے نہیں دے رہے، جو اللہ سے دور کر رہے ہیں، کیسے دوست ہیں؟ کوئی اچھا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے بھائی والے دن بلکہ چلنا ہے سنیما میں، ابھی سے ٹکٹیں بک ہو رہی ہوں گی نا، کچھ لوگوں نے تو کر لی ہوگی، پلاننگ چل رہی ہے۔ دوست جب تک نہیں بدلیں گے یاد رکھیں والا فارمولا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اگر آپ نے آج یہ طے کیا ہے if you decided کہ نیک بننا ہے، مجھے نمازی بننا ہے، تو یہ طے کر لیں کہ آپ نے اپنے دوست نیک ڈھونڈے، اچھے آپ کو دوست ملیں گے تو آپ نیک بنیں گے۔ آپ کے اعتکاف کے بعد چاند رات جاؤں اسی چائے کی ٹیبل پر کہ جہاں پلاننگ ہو رہی ہے تاش کی جوئے کی اور میں جناب نیک بن جاؤں گا، مشکل لگے گا آپ کو۔ وہ دوست کہیں گے کدھر گیا بھائی؟ میں اللہ کے نبی کی طرف سے تمہاری صحبت مجھے کام نہیں آئے گی، مجھے جنت میں جانا ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے you have to اپنی صحبت اچھے دوست کہاں سے ملیں گے اس دور میں؟ حدیث ہے، جب میرے ایمان تازہ ہو گیا کہ قیامت کے دن حدیث کا خلاصہ ہے اللہ بخش اس کو جنت میں جانے کا پروانہ ملے کھڑا ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ سے جھگڑا کرنا چاہیے، وہ جھگڑا نہیں جو ہم نارمل جھگڑا کرتے ہیں، مان والا پیاری ضد ہوتی ہے، مان والا جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ میں ڈال دی، میں گواہی دیتا ہوں وہ ایمان والا، اے اللہ میرے ساتھ اس نے کچھ نمازیں پڑھی ہیں، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں میرے ساتھ اس نے عبادت کی ہے، اے پروردگار میرے دوست کی بخشش فرما۔ اللہ پاک اس نیک دوست کی شفاعت قبول فرمائے گا جاؤ جا کر اپنے اس دوست کو جو جہنم میں ہے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ حدیث پڑھی نا، ایک دوست ایسا بنا۔ اب سب چیک کریں جتنے مجھے یہاں سن رہے ہیں، اگر یہ بیان لائیو جا رہا ہے سب چیک کرو، کوئی ایک دوست ایسا ہے کہ جس پر میرا یہ حسن ظن ہو کہ قیامت کے دن اگر میں پھنس گیا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، ایسا کہے گا مولا میں اس کی ایمان، ایک لوگ ہیں ان کے ساتھ نمازیں پڑھو، یہ دعوت اسلامی میں تو قافلے کے لیے بلاتے ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، دعوت اسلامی میں لاکھوں کروڑوں اسلامی بھائی ہیں، سب ٹریننگ لے رہے ہیں، سدھر رہے ہیں، گناہ چھوڑ رہے ہیں، آپ کو ہر طرح کا بندہ ملے گا، کچھ بڑے نیک ہیں ان کے ساتھ کچھ روزے رکھے، کچھ ٹریول کر لیا ہے، کوئی نیکی کی دعوت دے دی، درس میں بیٹھ گئے، علماء کی صحبت اختیار کر لو، شیخ الحدیث اگر کوئی آپ کے پاس عاشقان رسول کے ان کی کوئی خدمت کرے، یہ جو بار بار امیر فرماتے ہیں نا کہ ہر مہینے علماء کی خدمت کرو، یہ علماء بھی